حبیب صاحب آج جیسے انتظار حسین پنجوتھا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ شیڈیول ہوتی ہے ملاقات، نام بھی دیے گئے، یعنی پوری تیاری کی گئی، پھر بھی ملاقات نہیں ہوئی. اس کے پیچھے حکومت کا کیا مقصد ہے، کیا محرکات ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے اس کے پیچھے آپ کو اب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو یکا یک آپ کو ایک ابھار نظر آیا تھا کہ مختلف لوگ مختلف لوگوں کے مقابلے پہ نظر آ رہے تھے. یعنی سب عمران خان کو تو سامنے رکھے ہوئے تھے لیکن آپس میں جھگڑ رہے تھے. تو اب آپ کو جیسے ہی، اور ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور سبھی لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جیسے ہی عمران خان صاحب کی انوالومنٹ ہونی نہیں تھی، یہ اختلافات سب کے سب دم توڑ جانے تھے. تو آج کی ملاقات نہ کروا کے حکومت نے ایکچولی یہ سگنل دے دیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ صورتحال ذرا پرولونگ کریں. اچھا، کہ وہ جو اختلافات کی صورتحال ہے، اختلافات کی جو کیفیت ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آئے، تو اس کے بعد پھر آگے دیکھیں گے. لیکن کیا بڑھیں گے آپ کو لگتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ آج کا جو واقعہ ہے نا، جو آج کا واقعہ ہے اس نے کافی لوگوں کی آنکھیں کھول دی ہوں گی کہ دراصل وہ اپنے اگر کسی دوست کے کہنے پہ کوئی کچھ شور مچا رہا تھا یا کسی بھائی کے کہنے پہ کچھ شور مچا رہا تھا، تو ہوپ فلی اب وہ شور آپ کو آہستہ آہستہ بتدریج کم ہوتا ہوا نظر آئے گا. ہاں، کیونکہ آج ہمیں رہنما بڑے متحد نظر آئے. شمدانہ گلزار صاحبہ نے کہا نہ کوئی پنجابی گروپ ہے نہ کوئی پختون گروپ ہے. ایسا بھی نہیں ہے. دیکھیے کچھ لوگ تو حبیب صاحب یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ شمدانہ صاحبہ اور شیر افضل مروت صاحب کے علاوہ بھی ایک گروپ ہے، ان دو گروپس کے علاوہ. ایک بات سمجھے، یہ بات درست ہے کہ آپ کو جتنے بھی لوگ آواز اٹھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا. اب حالانکہ یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ کسی ایک صوبے کی پارٹی تو نہیں ہے، اس میں سارے لوگ شامل ہیں، لیکن خیبر پختونخوا سے آوازیں اٹھنے کی مختلف وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، جیسے شہریار آفریدی کے ساتھ ہوا، جیسے جنید اکبر کے ساتھ ہوا، جیسے اس طرح کے اور لوگوں کے ساتھ ہوا، تو ان لوگوں کو تھوڑا سا یہ شاید احساس ہے کہ ہماری ان قربانیوں کی پوری پذیرائی نہیں کی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض جگہ پہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو صوبے میں چونکہ حکومت بھی ہے، تو جب حکومت ہوتی ہے تو تھوڑے سے ایم این ایز کو بھی پرابلمز ہوتے ہیں. ایم پی ایس تو چلیے پشاور میں بیٹھے ہیں نا، ایم این ایز تو ہر وقت وہاں نہیں ہوتے، تو انہیں بھی ایک پرابلم ہے. تیسرا ایک اور فیکٹر بھی ہے، جیسے شیر افضل مروت صاحب کا. شیر افضل مروت صاحب کی وجوہات کچھ اور بھی ہیں. اچھا. مطلب وہ وجوہات جیسے انہوں نے سعودی عرب کے حوالے سے ایک بیان دیا تھا، اس سے جڑی ہوئی ہیں. نہ صرف وہ بیان نہیں لیکن اس سے جڑی ہوئی باتیں. وہ کسی جگہ بیٹھ کے زیادہ تلخ ہو گئے تھے، تو پھر انہیں اس تلخی کی بھی تھوڑی سی سزا بھگتنی پڑی. دوسری ایک بات یہ ہے کہ جیسے شیر افضل مروت صاحب ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سلیم سیف اللہ کو ہرا کے آئے ہوئے، تو سلیم سیف اللہ صاحب میں اور عمر ایوب صاحب میں آپس میں رشتہ داری. اچھا، ٹھیک ہے نا. تو اب آپ ذرا دیکھیں جی، اب آپ یہ بھی ایک ذرا معاملہ دیکھیے نا کہ اب شیر افضل مروت صاحب کو جب نظر آتا ہے کہ اب یعنی چاہے آپ کتنے بھی ایک دوسرے کے قریب ہوں پارٹی کے اندر، لیکن ظاہر ہے وہ کہتے ہیں نا بلڈ از تھکر دین واٹر، تو وہ صورتحال تھوڑی سی وہ بھی کہیں نہ کہیں رول پلے کرتی ہے. اچھا حبیب صاحب، ایک اور اہم خبر آج یہ آئی ہے کہ آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اے پی سی بلانے کا فیصلہ کیا ہے. اب وہ جب واپس آئیں گے وطن تو وہ اے پی سی بلائیں گے، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے اس آپریشن کے حوالے سے اعتماد میں لیا جائے گا. تو اس اقدام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ جنگ کے بعد یاد آنے والا موقع ہے. اچھا. یہ ایسی چال ہے جس کا وقت گزر چکا ہے. اچھا. اصولی طور پر جب عزم استحکام، آپریشن عزم استحکام کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت ساری پارٹیوں کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. لیکن اس وقت ہوا کیا کہ سرکاری طور پر پولیٹیکل پارٹیز کو بتانے سے پہلے ایک بند کمرہ اجلاس میں ہمارے دانشوروں کو یہ بتایا گیا کہ جناب ہم ایک آپریشن کے بارے میں بھی پلان ہو. تو جب ریاستی ڈھانچہ اس انداز میں کام کر رہا ہو کہ پہلے ایک چیز جو سیاستدانوں کو پتا ہونی چاہیے وہ کسی اور کو پتا ہے، جنہوں نے ملک چلانا ہے انہیں نہیں پتا، تو لہٰذا وہاں سے احتجاج کی آواز تو اٹھے گی. دوسری بات یہ ہے کہ عزم استحکام اب ایک پولیٹیکل موقف بن چکا ہے، ایک سیاسی موقف بن چکا ہے، اور خاص طور پر کے پی کی جماعتوں کے لیے اور بلوچستان کی جماعتوں کے لیے. تو اب وہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس موقف سے واپس نہیں آئیں گی. تیسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا، وہ جیسے کہتے ہیں نا لیڈر کے بارے میں کہ لیڈر از the one who walks the way, leader is the one who knows the way, walks the way and shows the way. ٹھیک ہے. اب
جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہے نا, ہی ڈزنٹ نو دا وے, ہی ڈزنٹ واک دا وے, اینڈ ہی ڈزنٹ شو دا وے. تو وہ خود بیسیکلی ہاتھ پکڑ کے راستہ تلاش کرتے ہیں, چاہے جائے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کو کسی ایک جگہ پہ لا کے اکٹھا کر سکے. اور ویسے بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ چال چلنے کا وقت گزر